اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 87 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ معبود برحق ہے۔ لا یجمعنکم، وہ یقیناً تمہیں جمع فرمائے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثا، بات میں۔ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں ذرا بھر بھی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون بات میں سچا ہے۔ غور کریں، اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی ہر چیز کے بارے میں مکمل جانتا ہے۔ ہم تو کسی انسان کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات جو ہیں وہی پوری فرماتا ہے، اور بعض ضروریات غیب کی ہوتی ہیں، بندے کو پتہ ہوتا ہے اور دوسرے بندے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ ہماری غیبی ضروریات بھی پوری فرماتا ہے۔ وہی رب حقیقی ہے، وہی معبود حق ہے، وہی اللہ ہے، اور اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سب نے یہی درس دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن پاک میں الہ 111 دفعہ آیا ہے، اور اس کا مطلب معبود حق، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو شخص اللہ کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کسی کو شیطان بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف کر دیتا ہے، اور کسی کو آگ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور کسی کو سورج، چاند، ستاروں کو سجدے کرانے لگتا ہے۔ کوئی درختوں کے سامنے جھک جاتا ہے، اور کوئی نفس کی خواہشات کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہے۔ خالق حقیقی کو بھلا کر دنیا کی رعنائیوں میں کھو جاتا ہے۔ ان سب کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ قیامت کا دن قائم ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور وہ جگہ جہاں پہ انصاف قائم ہوگا، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے، کیونکہ ومن اصدق من اللہ حدیثا،
اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ یہ اللہ نے بات فرمائی ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن سب کو ایک جگہ اکٹھا فرما دے گا، اور پھر انصاف کا ترازو وہاں لگ جائے گا۔ دنیا میں اکثر لوگ انصاف سے محروم رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے 10 آدمیوں کو قتل کیا تو اسے تو ایک دفعہ پھانسی دی جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن ایسے شخص کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وہاں پر یہ ایک دفعہ ایسے جیسے بندہ موت کے منہ میں جاتا ہے، کیونکہ وہاں موت تو نہیں ہوگی، کیونکہ ابدی زندگی ہوگی جہنم میں بھی اور جنت میں بھی۔ تو وہاں یہ شخص ایسے جیسے موت کے منہ میں جاتا ہے، اس طرح کی اذیتوں میں مبتلا ہوگا اور پھر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹے گا، پھر دوبارہ اس پر موت کی سی سختی کا وہ حملہ ہوگا، اور اس طرح سے یہ اس طرح کی اذیتوں میں یہ جس بندے نے 10 سے زیادہ بندوں کو قتل کیا تو اس کی سزا بہت سخت ہوگی جہنم میں۔ وہ یہاں تو ایک دفعہ پھانسی ہوتی ہے، وہاں پر اس کو کئی دفعہ پھانسیوں سے بھی بڑھ کر سزا ہوگی، 10 دفعہ نہیں، 10 سے بھی بڑھ کے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ وہاں انصاف فرمائے گا۔ ہر شخص جس نے چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں، سارے چھپے ہوئے گناہ کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور جو یہاں اپنے جرموں کو چھپاتے ہیں، کوئی ثبوت بھی نہیں رہنے دیتے، وہاں ان کے سارے کرتوت کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ قیامت انصاف کا دن ہے، ہر ایک اپنے کیے ہوئے اعمال کو سامنے پائے گا۔ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن ہر صورت آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا ارشاد فرما دیا ہے۔ تمام انسان اکٹھے ہو کر مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں قیامت کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اس لیے آج وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ سب سے پہلی بات ہے، اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام اتنا کریں جتنی ضرورت ہے، یعنی ضرورت سے مراد ہے کہ آپ کے گھر کی ضرورت جیسے بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، آپ کو عیاشی والی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے۔ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرتعیش زندگی جنت میں عطا کر رکھی ہے۔ یہاں پر امتحان ہے، تو یہاں پر آپ کو بس ضرورت کی چیزیں لیں، اور زیادہ حرص ہوس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ زیادہ پرتعیش زندگی کی یہاں ضرورت ہے۔ آرام دہ زندگی وہاں ہوگی، یہاں تھوڑا امتحان ہے۔ اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے مشکل آ جائے تو صبر کر لیں، اور اگر آسانی آ جائے تو شکر کر لیں۔ ہر شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا، اسے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس دن وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ کی زندگی، یعنی اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے یہ دن حسرت ناک ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی کفر و شرک میں اور گناہوں میں بسر کی ہوگی۔ غور کریں تو وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر بات کو سنتا ہے، اللہ کو سب علم ہے، یعنی واللہ بصیر بالعباد واللہ سمیع علیم۔ تو اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، اللہ علیم ہے، جانتا ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے۔ جس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، کیا خیال ہے اس سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی شان ہے جس میں یہ ایمان کا نور چمک اٹھے،
وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو یہ سمجھ لے، جس کا ایمان قائم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتوں کو سنتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ کے سامنے، دیکھیں، ایک بہت بڑا پولیس کا افسر ہو تو اس کے سامنے آپ گناہ کریں گے؟ آپ کوئی غلطی کریں گے، پتہ ہے کہ کھڑا ہے سر پہ، وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا مجھے، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سامنے آپ گناہ کریں تو کیا خیال ہے، شرم نہیں آئے گی؟ تو اس لیے جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر بات کو سنتا ہے اور اس کو سارا علم ہے، تو بندہ گناہ کرنے سے کتراتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، جس کا ایمان اس کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے جو زنا کر رہا ہوتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اور جو بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، پھر موت ہو جائے تو بغیر ایمان کے ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اگر ہم ایمان کو سامنے رکھیں، ہر وقت یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں ہر طرح سے جانتا ہے، اور کوئی بات بھی، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو پھر گناہ کبھی نہیں ہوگا، زندگی اچھی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت میں رہیں۔ تو ایک مسلمان جو اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی ہاتھوں سے نہ چوری کرتا ہے، نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور نہ زبان سے کسی کو چغلی کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ الزام لگاتا ہے، نہ کوئی، یعنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیں اور ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کریں، تو کیا خیال ہے، پھر معاشرہ پورے کا پورا پر امن، پر سکون، خوبصورت بن جائے گا۔ تو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی نہیں ہوگی، لیکن جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تب ظلم و جفا کا اور برائی اور گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے برائی گناہ کے دروازے نہ کھولیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور غور کریں کہ دیکھیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون نقصان میں رہا اور کون کامیاب ہوا، بالکل اس طرح جس طرح آپ امتحان دیتے ہیں، یعنی آپ کسی کلاس میں ہیں، اسکول میں، کالج میں، تو امتحان دیتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے جس میں آپ کا نتیجہ نکلتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے تو وہ خوشی سے پلے نہیں سماتا، اور جو فیل ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اور قیامت کا دن وہ نتیجہ کی جگہ ہے، جہاں پر نتیجہ نکلے گا کہ کس کے اعمال جو ہیں وہ اچھے تھے اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا، کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، اور کس کے اعمال برے تھے اور وہ جہنم کا مستحق ہوا۔ تو وہاں پر ان کا اعمال کا وہ نتیجہ نکلے گا، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی خوش ہوگا۔ تو لہٰذا ہم خوش ہونے والوں میں بن جائیں۔ اگر ہم اپنی یہاں اصلاح کر لیں، اگر کوئی غلطیاں، گناہ ہو چکے ہیں، تو ان کو اب اللہ کے حضور پیش کریں کہ ہم نے خود کیے ہیں اور ہم معافی کے طلبگار ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے معافی دینے کو تیار ہے۔ آپ ذرا جستجو تو کریں، کوشش تو کریں، تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، غلام بن جائیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور باقی سانس جو رہ گئے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی، کسی حقوق العباد کوئی آپ سے یعنی کسی پر ظلم کیا، کسی کی چوری کی، یا کسی سے کوئی زیادتی کی، تو آپ اس کو واپس کر دیں۔ اگر کسی سے وہ زیادتی آپ نے کیا تو معافی مانگیں اس کے پاس جا کے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف میں ہے، کہ جس شخص پر اس کے کسی بھائی کے ظلم کا بوجھ ہو، وہ ادھر ہی اسے ادا کر دے، یعنی اسی دنیا میں، کیونکہ آخرت میں نہ درہم دینار ہوں گے، وہاں تو اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں تھوڑی ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، تو لہٰذا دنیا میں ہی آپ واپس کر دیں جس کو دینا ہے جو کچھ۔ اور کیونکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال متاع نہیں ہوتا وہی تو مفلس ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بہت سارے نیک اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا، مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ سارے مظلوم اس کی طرف آئیں گے اور اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں، آپ سے اگر کسی پر زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگیں، اور کسی کا حق آپ نے دینا ہے تو وہ دیں اس دنیا میں، تاکہ آخرت اپنی وہ آپ ماشاء اللہ اس کو سیکیور کر لیں، آخرت کو محفوظ بنا لیں، کہ اللہ کے حضور آپ باعزت وہاں پر بن جائیں، تاکہ دنیا کی یہ جو مشکلات ہیں اس میں جو ہے آپ صبر سے اور اطمینان سے اور تحمل سے ان مشکلات پر کنٹرول کر کے، اور اللہ کے حضور شکر کرنے والے بن جائیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، کہ جو شخص جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اس کے لیے جہنم میں ملنا تھا۔ اسے کہا جائے گا کہ اگر تو برے اعمال کرتا تو جہنم میں وہ دیکھو تیرا مقام وہ تھا، لیکن تو نے نیک اعمال کیے، لہٰذا جنت میں اب یہ طرف مقام ہے، تو اس سے وہ بندہ زیادہ شکر گزار بنے گا اللہ کا۔ اسی طرح فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جہنم میں جائے گا اسے دکھایا جائے گا کہ اگر تو نیک اعمال کرتا وہ دیکھو، وہ جنت میں تیرا مقام وہ تھا، لیکن تو نے نیک اعمال نہیں کیے، تو نے برے اعمال کیے، لہٰذا اب تو جہنم میں جائے گا، تو وہ زیادہ حسرت کرے گا۔ تو لہٰذا آج ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے قیامت کے دن انصاف کرنا ہے، اور ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔